OLX کی وجہ سے دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، گتھم ہو گئے۔ لڑائی ہونے کے بعد وہ بات پولیس تک پہنچ گئی، پولیس کے بعد FIA تک پہنچ گئی۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لڑائی ہوگی۔ OLX پر ایک بندے نے اپنی ایڈ دی، اس نے ایڈ دینے کے بعد اس نے اپنا فون سیل کرنا تھا۔ فون سیل کرنے کے بعد اس نے OLX پر اپنی ایڈ دی۔ ایڈ دینے کے بعد وہ جو بندے کے ساتھ رابطہ ہوا، نوسر باز جو دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، جو بھی تھا، وہ چل کے آگے آپ کو سارا بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی کل ایسا OLX کے ذریعے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو اس بندے نے کیسا کیا وہ بھی آپ کے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ iPhone 13 Pro Max کی جو لڑائی ہوئی ہے دو بندوں کی، دکاندار کی اور سیل کرنے والے کی، OLX کے یعنی کہ ایڈ دینے کے بعد یہ لڑائی ہوئی۔ میں آگے چل کے سارا بتاتا ہوں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنا۔ اگر آپ اس کو ویڈیوز کو پورا نہیں دیکھیں گے، ڈیٹیلنگ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، چلے جائیں گے، تو آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ ایسے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سارا ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا، ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کرنا، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، اور تو اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ آج تک پیش تو نہیں آیا، لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ آگے چل کے سارا ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو لازمی دیکھنا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ اچھا جی، آپ کو ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ الحمدللہ میں نے آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کو بتانا ہے، جس طرح مجھے پتہ چلا ہے میں نے فوراً ویڈیوز بنائی ہے کہ یار کوئی بھی دوست، بہن، بھائی یا کوئی بھی ہمارا پاکستانی شہری اس کے ساتھ ایسا دھوکہ دہی نہ ہو۔ نوسر بازوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ان نوسر بازوں سے بچائیں۔ جو OLX پہ ایڈ دی ہوئی تھی اس کی وجہ سے دو بندوں کی آپس میں لڑائی کیسی ہوئی وہ سارا آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا جی، لڑائی ایسی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے OLX پر ایڈ دی ہوئی تھی iPhone 13 Pro Max، اس نے سیل کرنا تھا، جیسے بھی اس کی کوئی مجبوری تھی یا جو بھی پرابلمس تھی اس کی وجہ سے اس بندے نے سیٹ سیل کرنا تھا۔ سیٹ سیل کرنے کا اس نے ایڈ دیا OLX پر۔ OLX کے دینے کے بعد پھر اس نے کیسا کیا کہ اس نے ایک بندے نوسر باز نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، کومنٹس میں اس کو کومنٹس کیا، iPhone 13 Pro Max آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، پلیز آپ مجھے اس کی ڈیٹیلنگ کے ساتھ ریٹ بتا دیں اور کہاں سے اور کس علاقے سے بول رہے ہیں۔ وہ نوسر باز تھا، اس نے سارا ڈیٹیل لے لیا، سارا اس سے اتا پتہ لے لیا۔ اتا پتہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں فلاں دکان پہ میرا ایک جاننے والا ہے، میرا ریلیٹیو ہے، یہ جو بھی ہے اس طرح اس نے ہم نے جو بات سنی ہے، اکاڑا کی یہ بات ہے، اکاڑا شہر میں، اکاڑا مارکیٹ میں، موبائل مارکیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، دو بندے آپس میں جو گتم ہوا ہے۔ اچھا جی، وہ کرنے کے بعد پھر اس بندے نے کہا کہ آپ یہ جو ایڈ آپ نے OLX پر دی ہوئی ہے نا، اس کو ختم کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کا سیٹ سمجھو خرید لیا ہے، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ فلاں دکان پہ پہنچیں، میں وہاں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اچھا، وہ بندہ اس دکان پہ اپنا فون اٹھا کر اس مارکیٹ میں اس دکان پر چلا کرنے کے بعد جو بندے کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ اس کے پیسے بھی چلے گئے اور اس کا موبائل بھی چلا گیا، اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اچھا جی، موبائل والی شاپ پہ جب پہنچا ہے تو پھر اس نے کہا کہ میری اس دکاندار سے بات کرواؤ، میرا یہ جاننے والا ہے، جس طرح اس نوسر باز نے دھوکہ کیا ہے۔ اس بندے کو دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ فلاں بندے سے بات کرو، میں نے اس کو موبائل بیچا، یہ بات کی۔ اس نے کہا بھائی یہ میرا بہنوئی ہے یا سالہ ہے، جیسے ہمیں ویڈیوز میں پتہ چلا ہے، ہم نے پھر آپ کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا ہے سالہ یا بہنوئی، میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ 2.5 لاکھ میں میں آپ کا سیٹ پرچیز کر دوں گا یا سیل کر دوں گا، تو ہم نے اس کو نہیں بتانا، مجھے گھر سے بھی اس طرح آئی ہے کہ بھائی پریشان ہوگا، اس لیے میں اس کو اب نہیں بتانا چاہتا کہ 2.5 لاکھ میں نے سیل کرنا ہے، تو آپ پلیز اس سیٹ کو چیک کریں، کتنے میں آپ خریدیں گے۔ اچھا، اس بندے نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد پھر دوبارہ کال آنے کے بعد اس بندے نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا سیٹ iPhone 13 Pro Max 1,80,000 کا ہے۔ اچھا جی، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میں نے اس کو 2.5 لاکھ بتایا ہوا ہے، جب آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کر دیں گے تو میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ اس کو گھر سمجھا لوں گا، میں اس کا فیملی ممبر ہوں، میرا یہ بہنوئی ہے، یہ سالہ ہے، جو بھی ہے میں اس کو سمجھا لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ فلاں اکاؤنٹ ہے، اس میں میرے پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ اس بندے نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔
उस बंदे ने बिना उस बंदे को बताए, जिस तरह उस बंदे ने नौसरबाज ने धोखा किया, उसने उससे बताया नहीं और अपने यानी कि अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे 1,80,000 ट्रांसफ़र करने के बाद उसने कहा भाई आप मोबाइल दे दें। उसने कहा भाई मुझे पैसे दें। उसने कहा पैसे तो हो गए हैं। उसने कहा कैसे पैसे होंगे? उसने कहा फ़लाँ बंदे के साथ तुमने बात करवाई है, तो वो तुम्हारा जानने वाला रिश्तेदार था, रिलेटिव था, तो उसने कहा मेरे अकाउंट में पैसे दे दो, मेरा बहनोई या साला जो भी है। तो इस तरह उसने अकाउंट मैंने उसके अकाउंट में भेज दिए हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? वो यानी कि वो पहली वाली बात वो सारा गुत्थम हो गया। वो पुलिस तक बात पहुंच गई। पुलिस के बाद वो FIA तक अभी 15 दिन का टाइम मिला है, या जो भी उस बंदे के साथ जो धोखा हुआ है कि फ़लाँ ट्रेस करेंगे, ये जैसा भी है वो सारा उनका ही सिस्टम है। तो बात ये कि OLX में ऐड देने से उस बंदे का भी नुकसान हो गया, उसका फ़ोन जाता है, या 1,80,000 भी चला गया। वो नौसरबाज पकड़ा तो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह। अल्लाह करे उस गरीब के पैसे वापस आ जाएँ, और जिसने नौसरबाज ने ऐसा धोखा किया है उसके साथ, ताकि वो सुलाखों को पीछे हो कल किसी और के साथ वाक़या पेश ना आए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह लाजमी पुलिस और FIA ज़रूर इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा ये है कि मोटरसाइकिल किसी मंडी में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, आप सेल करने लगते हैं, सेल करते हैं तो वहाँ के आपके जो ढक्कन होता है मोटरसाइकिल पे, टैंकी पे जो ढक्कन होता है पेट्रोल वाला, वो बंदे वहाँ से उतार लेते हैं। आपने कहा यार मैं तो उस मंडी में मोटरसाइकिल लेके आया था, मेरा ढक्कन चोरी हो। साइकिल चोरी कैसे होते हैं? अभी वो बंदा वहाँ से ढक्कन चोरी कर, नौसरबाज ऐसे भी होते हैं ना, ढक्कन चोरी कर लेते हैं, चोरी करके उसी के चाबी बनवा लेते हैं। आपको पता है कि एक मोटरसाइकिल और टैंकी की एक ही चाबी लगती है। आपको पता है मोटरसाइकिल की चाबी और टैंकी वाला जो पेट्रोल टैंकी है उसमें जो ढक्कन होता है उसकी एक ही चाबी होती है, ठीक है, सेम टू सेम होती है। वो चाबी यानी कि वो नई बनवा लेते हैं, और इसी तरह उन्हें पता चलता है कि फ़लाँ बंदे के साथ ड्रेस भी ले लेते हैं, और उस बंदे का हम ख़रीदेंगे आपसे। वो ख़रीदते कितने हैं? वो तो वहाँ से बंदे से मंडी में डिटेल ले लेते हैं कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे आएंगे, अगर इधर सेल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे ख़रीद लेंगे। अच्छा, वो चोरी चुपे ढक्कन ले जाते हैं, ढक्कन से चाबी बनवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वो कहीं भी मोटरसाइकिल खड़ा करता है, या उसका कोई, आपको पता नौसरबाज आजकल जो तेज़ तराज होते हैं, चोर जो होते हैं, तो वो इस तरह के वो मोटरसाइकिल चाबी बनवा लेते हैं, और चोर चाबी लगा कर वो बंदा कहता है कि ठीक है यार ढक्कन खैर नया ले लेंगे। ये बात याद रखना, अगर आपका ढक्कन चोरी होगा तो फ़ौरन उस मीटर की चाबी वाला जो की वाला है, मीटर वाला जो आपका स्विच है, उसको फ़ौरन चेंज करवाएं। नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है कि अगर अल्लाह न करे, आप तो समझ हमारा ढक्कन चोरी होगा या गिर गया है, तो वो ढक्कन गिरा नहीं है, वो चोरी हुआ है। चोरी होने के बाद वो नौसरबाज धोखेबाज आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे काम से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने रिलेटिव को बचाएं, और ताकि आपके साथ भी कल ऐसा वाक़या पेश ना आए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और OLX पे ऐड देने से पहले ये चीज़ें डिटेल के साथ देखा करें, ताकि कल आपके साथ भी ऐसा धोखा पेश वाक़या ना आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।